ہماری GNN کے رپورٹر ہیں سانگڑ کے، ان کی مجھے کال آتی ہے، کہہ رہے بڑی خطرناک خبر ہے، دکھ کی خبر ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، خیر تو ہے یار؟ میں نے کہا ایسے کیوں ڈرا رہے ہو؟ کہہ رہا تھا آپ کے دوست خاور حسین ہے، اس کی لاش ملی ہے۔ اب وہ خود بھی کبھی کبھی شکایت کرتا تھا کہ گھر سے بڑی کھنچائی ہوتی ہے، ایون بھابھی کو کبھی کبھی اس کی باتوں پہ یقین نہیں آتا تھا، وہ اس کے پیچھے جہاں یہ لوکیشن بھیجتا تھا یا بتاتا تھا یہ وہاں بھی پہنچ جاتی تھی کسی بات پہ۔ اب وہ بات کیا تھی؟ بات تھی، کوئی ویڈیو تھی، کوئی ایسی قابل اعتراض حرکت تھی جو بابی کے ذہن میں آئی یا نالج میں آئی، جس پر انہوں نے خاور سے تھوڑی تلخ کلامی ان دونوں کی ہو گئی۔ تحقیقات یہ ہونی چاہیے کہ وہ بات کون سی تھی جس پر صبح پھڈا ہو۔ میں نے کئی مناظر ایسے دیکھے کہ صنف نازک اس کی طرف کھینچی چلی آتی تھی، خاور کہاں ہے، خاور کہاں ہے۔ خاور کو کرٹیسائز بھی کیا گیا، دوست عجیب و غریب القابات سے بھی اس کو نوازتے تھے، اس کو پتہ بھی تھا، لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ خاور کی سرکل ایسی ہو گئی تھی دوستوں کی، جس پر کئی مرتبہ ہمیں اعتراض ہوا، ہم نے منع کیا کہ خاور تھوڑا سا احتیاط کرو، تم جس کلاس کے ہو اس کلاس میں ہی رہو تو بہتر ہے۔ وہ سرکل ہے کیا؟ سرکل تھی اپر کلاس کی سرکل، جس سرکل میں اٹھتا بیٹھتا تھا، دوسرے دن اس سرکل کی تصویریں میں نے دیکھی، ہائی ٹی وتھ فلاں، ہائی ٹی وتھ فلاں۔ ادھر خاور کا جنازہ ہو رہا ہے اور اس کے کچھ دوست ادھر کراچی میں ہائی ٹی کر رہے تھے۔ ہم نے ایک دو مرتبہ اس پہ تھوڑی سی تنقید بھی کی تھی، وہ بیٹھے بیٹھے بھی چیزیں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی کوئی ویڈیو بنا لیتا تھا یا کوئی اس طرح کی چیز۔ بہت سارے لوگوں کے راز تھے خاور کے پاس، بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی میری نظر میں اس موبائل میں تھی جو اگر منظر عام پہ آ جاتی تو بڑے پردہ نشینوں کا پردہ اٹھتا۔ میں جو اب تک کی معلومات ہے اس کے مطابق یہ کہہ سکتا ہوں کہ خاور نے خودکشی کی ہے۔ MM پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ناظرین، 16 اگست کی رات کو ایک صحافی ہیں خاور حسین، سینئر صحافی ہیں جو پولیٹیکل بیٹ دیکھتے ہیں، ان کی لاش سانگڑ میں ایک گاڑی کے اندر ملی ہے، اور ابتدائی جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا ان کو گولی لگی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خودکشی کی گئی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں حمید سومرو صاحب، جو کہ خاور حسین کے بہت قریبی دوست بھی تھے، اور انہیں ہی آئی تھنک سب سے پہلے انفارمیشن ملی تھی کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ حمید بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سر یہ کیا ہو گیا خاور حسین سر؟ یہ وہ سوال ہے جو یقین کریں کہ اب تک ہم خود سے کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا، کیونکہ وہ ہو گیا جو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی بات یا اس طرح کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی آ سکتا ہے۔ خاور حسین سے ہمارا تعلق، میرا تعلق تقریباً یہ 2010 سے لے کے 2015 کے درمیان MQM کی بیٹ ہم کرتے تھے۔ میرا ایک سندھی چینل سے تعلق تھا۔ خاور اس وقت سکھڑا سا ایک نوجوان تھا، بڑا خوبصورت جولی، تو وہاں پر ہماری ملاقاتیں ہوئی۔ خورشید بیگم میموریل ہال میں میری پہلی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد صبح شام جب MQM کے قائد بلاتے تھے، ہوتا بڑا ایک الگ منظر ہوتا تھا کہ ہم تھکے ہارے پریس کانفرنس سے واپس پہنچے آفس، پھر 20 منٹ بعد فون آ جاتا تھا کہ بھائی دوبارہ لائیو آ رہے ہیں، آ جائیں DSNGیا لے کے۔ تو بڑا ایک وہ رپورٹنگ بھی جو ہے نا وہ الگ ایک قصہ ہے۔ تو اس قصے میں پھر ہم اب جو 10 گھنٹے 12 15 گھنٹے وہیں گزارتے تھے خورشید بیگم میموریل ہال 90 کے اطراف میں، تو پھر اب ہماری کمپنی کیا تھی؟ ہماری کمپنی یہی دوست ہوتے تھے جن کے ساتھ ہم اٹھتے تھے بیٹھتے تھے۔ پھر یہ عمر کا لحاظ اور باقی چیزیں تو جب دوستی ہوتی ہے تو پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح خاور حسین سے ایک بڑا اچھا تعلق بنا، اور اس کی جو سب سے پہلے جس خوبی نے مجھے اس کی دوستی کی طرف مائل کیا وہ اس کی تھی صاف گوئی۔
وہ اس وقت جب ایم کیو ایم کے خلاف یا جو ایک لسانی ایک سمجھے کہ منظر کشی تھی، وہ اس کی نفی کرتا تھا. وہ اس کو میں بھی سمجھا تھا کہ وہ اردو اسپیکنگ ہے، شاید اس کی سوچ بھی تھوڑی سی اسی نوعیت کی ہوگی. تو لیکن خاور نے کہا کہ نہیں بھائی، میں بیسیکلی تو پنجابی اسپیکنگ فیملی سے تعلق ہے، سانگڑ سے تعلق ہے، لیکن میں نے پڑھا لکھا سارا اردو ماحول میں ہے، لیکن پراؤڈ کہ میں سندھی ہوں. وہ فخر سے اپنے آپ کو سندھی کہتا تھا. سندھی، اردو، پنجابی، انگلش، مطلب تینوں چاروں زبان پہ اس کا عبور تھا. اس کے علاوہ پرخلوص مسکراہٹ، ملنا اور خوبصورت تو وہ تھا ہی. وہاں پر بھی میں نے کئی مناظر ایسے دیکھے کہ صنف نازک اس کی طرف کھینچی چلی آتی تھی. خاور کہاں ہے، خاور کہاں ہے. کئی مرتبہ ہم دیکھتے تھے کوئی آ رہا ہے، کسی کا پوچھنے آ رہا ہے، سب خوش ہوتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے، لیکن پتہ جب چلتا تھا کہ اگلی زبان سے خاور کا پوچھا جاتا تھا، خاور کہاں ہے. تو خاور ایک بہت ہی نفیس، صاف گو، بہادر بھی میں کہوں گا، کیونکہ اس نے جو ٹوٹل اپنا صحافتی کیریئر اس کا جب آپ اس کا جائزہ لیں گے تو کسی کی پرواہ نہیں کی خاور نے. خاور جو اس کے ذہن میں خواب تھے ان کو سچا کرنے کے لیے، ان کی تعبیر کے حصول کے لیے خاور نے بڑی قربانیاں بھی دی. خاور کو کرٹیسائز بھی کیا گیا. دوست عجیب و غریب القابات سے بھی اس کو نوازتے تھے، اس کو پتہ بھی تھا، لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا. بے خوف، بے لوس انسان تھا. اپنی لائف خاور جیتا تھا. آپ کتنے بھی مشورے دیں، آپ کتنی بھی تنقید کریں کہ خاور یہ نہیں کرو، خاور اس سے نہیں ملو، خاور یہ کیا کر رہے ہو، خاور یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن خاور اپنی لائف جیتا تھا. بڑے اپ ڈاؤنس آئے، چھوٹے چھوٹے چینل سے خاور جب ایک مرتبہ کچھ عرصہ اس نے بے روزگاری کا بھی گزارا، لیکن وہ صحافتی دنیا سے آؤٹ نہیں ہوا. اس نے اس دوران بھی اپنی جو جدوجہد ہے، جو دوستوں کی سرکل ہے، وہ اس میں ان رہا، اور پھر وہ اچھی چینلز میں بھی آیا. اس نے بڑا اچھا سفر طے کیا. اب یہ 16 تاریخ والا جو واقعہ ہے، یہ یقیناً ہمارے لیے ایک، میں آیا تھا کچھ عرصہ سفر کر کے، دوسرا دن تھا میرا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو تقریباً یہ 11:14 کا ٹائم ہے. ہماری جی این این کے رپورٹر ہیں سانگڑ کے، ان کی مجھے کال آتی ہے. اس نے کہا کہ حمید صاحب کیا حال ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں. کہہ رہے بڑی خطرناک خبر ہے، دکھ کی خبر ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا، خیر تو ہے یار؟ میں نے کہا ایسے کیوں ڈرا رہے ہو؟ کہہ رہا تھا آپ کے دوست خاور حسین ہے، اس کی لاش ملی ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ بھائی خاور نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا، تمہیں غلط فہمی کوئی ہوئی ہے. تو اس نے کہا 1 منٹ ٹھہریں. اسی وقت اس نے ویڈیو 2-3 مجھے بنا کر بھیجی. جب ویڈیوز بنا کر بھیجی تو میں یقین کریں کہ بس کیا کیفیت تھی. میں نے کہا یار یہ تو خبر ہے. پھر فوری طور پہ میں نے سی ایم، وزیر داخلہ، اور جو ایک ہماری سرکل کا ایک واٹس ایپ گروپ بھی ہے، اس میں نے ڈالا اور کہا کہ خدا را یہ خبر آئی ہے اور یہ فوٹیج آئی ہے میرے پاس، انتظامیہ کو متحرک کریں، وہاں کسی کو بھیجیں، یہ کیا ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کہہ رہے ہیں خبر ہے. تو اس طرح سے پھر انتظامیہ بھی حرکت میں آئی. کچھ دوستوں سے میں نے ذاتی طور پہ رابطے کیے، جس میں ہمارے صدر ہیں کامران عزیز صاحب ہیں، سنجے سادوانی ہے، ارباب ہے، کچھ اس طرح کے دوست تھے. اپنی سرکل کو میں نے متحد کیا. میں نے بولا یار کچھ کریں بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر ایک ہمارے مشترکہ دوست ہیں راجیش ہرداسانی، وہ خاور کے بھی دوست تھے، ہمارے بھی دوست تھے، سانگڑ کے تھے. میں کہتا ہوں کہ خاور کے دوستوں میں اگر نمبرنگ دی جائے تو میں اس کو نمبر 1 دوست کہوں گا. اس نے سگے بھائی کی طرح وہ وہاں پہنچا اور اس نے مجھ سے رابطہ کیا. مجھے کہہ رہا حمید بھائی میں پہنچ گیا ہوں. میں نے بولا ہم لوگ نکل رہے ہیں کراچی سے. تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ وہاں پر بھابھی کو دیکھیں. تو اتفاق یہ ہے کہ اب بھابھی کا نمبر میرے پاس نہیں تھا، لیکن میں مشترکہ کسی دوست سے فوراً نمبر لیا
اور شاید بھابھی نے مجھے کہا کہ دوسرا فون آپ کا آیا ہے. بڑی دکھی تھی, تکلیف میں تھی, شاکنگ تھی, کیونکہ ہم دوست تھے. ہم تو غمگین تھے ہی تھے, لیکن ان کا غم میں کس پیمائش میں ناپوں جس کا سب کچھ خاور تھا. ایک تعلق تھا بھابھی سے, خاور نے ایک دو مرتبہ ملوایا تھا اور بتایا تھا کہ یہ میرے, کیونکہ بھابھی کا تعلق میرے آبائی گاؤں باڑہ سے تھا. وہ ڈاکٹر ہیں اور خاور کی لو میرج ہے. تو ان کو میں نے بتایا کہ بابا میں بات کر رہا ہوں اور یہ وہ, تو بڑا وہ مطلب اس ٹائم پہ پھر ہمارے کچھ دوست اپنی فیملیز لے کے بھابھی کے پاس پہنچے. ہم لوگ راجیش کے ساتھ آن بورڈ رہتے, ایس ایس پی سنگڑ کے ساتھ آن بورڈ تھے. اب اس وقت جو کرائم سین تھا اس کو ہمارے کچھ میڈیا کے دوستوں نے بھی تھوڑا سا دھندلا کیا. دھندلا ایسے کیا کہ اگر کوئی ڈیڈ باڈی یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہے تو کم سے کم آپ اس کا دروازہ نہ کھولیں, آپ اس کو خود گاڑی کا جائزہ لینا, یہ ویڈیوز بنانا اور اس طرح کی چیزیں کرنا, یہ تھوڑا سا کیا گیا, جس پر مجھے اپنے دوستوں سے بھی تھوڑا سا شکوہ ہے کہ کم سے کم یہ نہ کرتے, انتظار کرتے پولیس کے آنے کا. تو یہ سب کچھ ہوا اور اس طرح سے جو ہے پھر پوری رات دوستوں سے رابطے. ان کا ایک قریبی ایک اور پیارا بھائی دوست ہے ممتاز شر, جو کینیڈا میں رہتا ہے. تو ممتاز اور ہم بھی آن بورڈ تھے, بھائیوں کے نمبر لیے, سب سے رابطے کیے. ہمارے دوست سنجے نے تو بڑا ماشاءاللہ فعال کردار اس میں ادا کیا کہ فیملی کے ساتھ جو پاس بھی پہنچ گیا, اور اس کے علاوہ اس نے جو ہے وہ سب چیزوں کو ہینڈل کرنا شروع کیا. ہم نے سب نے مل کے کیا. اب معاملہ جو ہے وہ جو اب تک کی انویسٹیگیشن ہے اب اس کے اوپر آتا ہے, کیونکہ فوری طور پہ ہم نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا, بلکہ قتل کا خدشہ جو ہے وہ ہم نے ظاہر کیا تھا کہ قتل کا خدشہ ہے. کچھ چیزیں بھابھی نے مجھے پہلی کال پہ کچھ بتا دی تھی, کچھ تھی میرے ذہن میں, لیکن ظاہر ہے کہ اگر فوری طور پہ آپ کوئی رد عمل دیں گے تو انویسٹیگیشن آپ کی رائے کی طرف چلی جائے گی, فوراً پھر وہ اپنا کام نہیں کرے گی. دو تین دوستوں سے مجھے یہ شکوہ بھی ہے, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے خاور کے کیس میں اپنی طرف سے جو خاکے بنائے اور اپنی طرف سے جو اس وقت رزلٹ دے دیے نا, میرے خیال میں وہ بھی غلط تھا, نہیں دینا چاہیے. جب آپ کی اتنا ہائی پروفائل قتل ہوتا ہے یا موت ہوتی ہے, جب تک اس کی انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتی آپ اپنی رائے کیسے دے سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ مختلف باتیں پھیلائی گئیں, اپنی طرف سے سوالات اٹھائے گئے, لیکن جو ریئلٹی تھی اس ریئلٹی کی طرف کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. حالانکہ پتہ سب کو تھا. ہم نے بھی پوسٹ کی ہوں گی, لیکن ہم نے کیس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا, نہ کمنٹ کیے, نہ اپنی معلومات جو ہے وہ شیئر کی. انتظار کیا, اور انتظار اب تقریباً ہمارا ختم ہو چکا ہے. ختم ایسے ہوا ہے کہ کچھ چیزیں اب واضح ہو گئی ہیں. ابتدائی رپورٹ بھی پولیس نے ارسال کر دی ہے. تو سر یہ میٹر کیا تھا, اتنا ہنستا مسکراتا خاور حسین؟ ہم بھی فیلڈ کے اندر جب ہوتے تھے, کسی پریس کانفرنس میں اگر ملاقات ہو جاتی تھی تو ادھر صرف خاور خاور ہو رہا ہوتا تھا. واحد انسان, کوئی وزیر بھی سامنے بیٹھا ہو پریس کانفرنس کر رہا, تو وہ کسی سوال سے اسے نہیں ڈرنا کہ اگلے کو اچھا لگے برا لگے اس سے سوال کر دینا. تو سر یہ معاملہ ہو کیسے گیا؟ خاور جو ہے وہ اس کی اگر آپ لائف کا اس کو مختلف حصوں میں بانٹیں گے نا, تو ایک تو وہ جو خاور میں نے آپ کو بتایا جو ہمیں ملا تھا, دوسرا خاور ٹوٹا ہوا خاور جو پھر دوبارہ اخباری دنیا سے ایک دم پھر الیکٹرونک میڈیا میں ان ہوا, دوسرا وہ خاور تھا, اور تیسرا یہ خاور تھا جس نے خودکشی کی ہے. میں اس کو 3 حصوں میں بانٹوں گا. یاروں کا یار تھا, برداشت خاور سے زیادہ کسی دوست کے اندر میں نے نہیں دیکھی. آپ منہ پہ کئی دوست گالم گلوچ بھی کرتے تھے, کوئی اس طرح کے الفاظ بھی نکالتے تھے جو اگر شاید میرے سامنے کوئی نکالے تو میں اس کا گلا گریبان پکڑ لوں, لیکن خاور ہنس کے ٹال دیتا تھا دوستوں کو. تو یہ خاور کی سرکل ایسی ہو گئی تھی دوستوں کی, جس پر کئی مرتبہ ہمیں اعتراض ہوا. ہم نے منع کیا کہ خاور تھوڑا سا احتیاط کرو, تم جس کلاس کے ہو اس کلاس میں ہی رہو تو بہتر ہے. لیکن اس کے خواب اونچے تھے, خواب بڑے تھے, اور شاید ان خوابوں کی تعبیر کرتے کرتے وہ اکیلے پن کا شکار ہو گیا. اور یہ وہی اکیلا پن تھا جس نے شاید اس سے یہ اتنا بڑا کام کروایا. وہ محفل میں بیٹھے بیٹھے بھی
اپنی تنہائی بیان کرتا تھا، اپنے دکھ درد اس کے سامنے آ جاتے تھے تو اس کے چہرے کی جو تاثرات ہیں وہ تبدیل ہو جاتے تھے. کئی مرتبہ محسوس کیا، بات بھی کی، لیکن شاید وہ اپنی زندگی میں کسی کی انوالومنٹ برداشت نہیں کرتا تھا. کئی چیزوں میں وہ تھوڑا سا اپنے سوچ بھی رکھتا تھا اور اپنی حدود بھی اس نے رکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پھر ہم بھی زیادہ فورس نہیں کرتے تھے کہ یار اس کی اپنی لائف ہے، وہ جی رہا ہے، اچھا ہے. لیکن ہمیں فکر اس لیے نہیں ہوتی تھی کیونکہ خاور کو جو ہم نے بائک والا خاور دیکھا تھا آج وہ ایک بڑی گاڑی پہ تھا، تو ہم خوش ہوتے تھے کہ چلو یار کہیں نہ کہیں شکر ہے کہ مالی طور پہ بھی اسٹرانگ ہوا، اپنا گھر لے لیا، کرائے کے مکانوں سے اب اچھی جگہ پہ شفٹ ہو گیا. تو یہ چیزیں خاور کی تھی جس کی وجہ سے ہم مطمئن رہتے تھے. اب ہوا کیا ہے، بدقسمتی سے اب تک کے جو شواہد ہیں، جو انویسٹیگیشن رپورٹس ہیں، اس کے مطابق اب قتل کے خدشات ختم ہوتے جا رہے ہیں. میں جو اب تک کی معلومات ہے اس کے مطابق یہ کہہ سکتا ہوں کہ خاور نے خودکشی کی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ خودکشی کی ہے. سر کیا معلومات ہیں، یہ کس سینس میں ابھی بات کر رہے ہیں؟ سینس اس میں بات کی ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ واقعہ ہوا، وہ میں نے کہا کہ بھابھی سے میرا رابطہ ہوا تو بھابھی نے مجھے یہ بتایا کہ کوئی کسی بات پہ، وہ بات کیا تھی، بات تھی کوئی ویڈیو تھی، کوئی ایسی قابل اعتراض حرکت تھی جو بھابھی کے ذہن میں آئی یا نالج میں آئی، جس پر انہوں نے خاور سے تھوڑی تلخ کلامی ان دونوں کی ہو گئی. وہ اتنی حد تک بڑھ گئی کہ بقول بھابھی کے کہ انہوں نے خاور کے والد والدہ کو فون کیا اور ان کو شکایت لگا دی کہ خاور اور میرا یہ معاملہ چل رہا ہے اور اس پہ آپ خاور کو تھوڑا سا کچھ کہیں. تو ٹھیک ٹھاک خاور کی کھنچائی کی گئی، بات کی گئی، یا کس طرح سے اس کا نوٹس لیا گیا وہ تو مزید تفصیلاً اس کی فیملی بتا سکتی ہے. لیکن بقول بھابھی کے کہ اس پر تھوڑا سا خاور بھی مجھ سے ناراض ہوا کہ تم نے والدین کو شکایت کیوں لگائی، کیونکہ اکثر و بیشتر ان کے جھگڑا ہوتا رہتا تھا. اس کے بعد خاور جو ہے وہ ان کی دونوں کی تھوڑی سی آپس میں ہوئی ہے اور پھر خاور چلا گیا ہے سانگڑ، یہ کہہ کر کہ میں نے گھر پہ مجلس رکھی ہے بہنوئی کے پاس اور میں وہاں جا رہا ہوں. راستے میں کوئی پانی وانی کا ایشو تھا، کیا تھا، اس نے ٹینکر بھی منگوایا ہے. اچھا، بھابھی کی کال کرنے میں ٹینکر منگوایا، ٹینکر والے نے پانی اتارا، اس کو ایزی پیسہ کے ذریعے پیمنٹ بھی کی ہے. اچھا، وہیں گاڑی یہ بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد کے قریب پیمنٹ بھی کی ہے. اس کے بعد یہ سانگڑ پہنچا ہے. اب سانگڑ کی جو انویسٹیگیشن ٹیم بتا رہی ہے، اب تو پکچر کافی واضح ہو گئی کیونکہ جن ٹول سے وہ گزرا ہے نا، ان ٹولز کی فوٹیجز بھی آ گئی ہیں کہ اس میں بھی خاور اکیلا ہے، خاور کے ساتھ کوئی نہیں ہے. یہ جو قتل کے خدشات ہم تب کر سکتے تھے کہ جب اس کے ساتھ کوئی اور ہوتا، مرد نہیں ہوتا، کوئی لڑکی ہوتی، کوئی اور دوست ہوتا. لیکن ایسے کوئی شواہد اب تک نہیں ملے ہیں جو ہماری معلومات ہے اس کے مطابق. پھر یہ سانگڑ گیا ہے، ان ہوا ہے، شہر میں ان ہوا ہے، اور اس سے جو واپس آیا ہے اس کے درمیان تقریباً 50-60 منٹ کا کوئی فاصلہ ہے. جو ہوٹل پہ رکا ہے مرچی 360 ہوٹل ہے، تو وہ کہاں گیا، وہ مسنگ ہے ابھی. اس پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ وہ کہاں گیا. اس کے جو قریبی دوست ہوتے تھے، جب بھی وہ سانگڑ جاتا تھا ان سے رابطہ کرتا تھا، ان سے بھی ہماری بات ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں بتایا اس نے، نہ ہمارے پاس یہ اطلاع تھی کہ خاور جو ہے وہ سانگڑ پہنچ جائے. اب کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ شاید اپنے گھر کی گلی کی طرف بھی گیا ہے. گھر بھی اس نے دور سے دیکھا ہے، اندر نہیں گیا. تو گھر میں کوئی رہتا ہے بھی؟ اسکول کی طرف بھی گیا ہے. گھر میں کوئی رہتا ہے بھی اس وقت؟ گھر میں بہنوئی ہیں شاید ایک ان کے، تو وہ 2 مقامات کی اس نے وزٹ کیا ہے. شاید اس کے علاوہ بھی کہیں گیا ہو، لیکن ابھی وہ پکچر واضح نہیں ہے. اس کے بعد یہ مرچی 360 جو ہوٹل ہے وہاں پہ آیا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، پریشان حال ہے. بھابھی نے یہ کہا کہ مجھے اس نے آخری ٹائم پہ 8:30 یا 8:55 کے قریب کوئی اس نے 2 سے 3 فون کیے ہیں
جو ان کا کہنا ہے کہ میری آنکھ لگ گئی تھی بچوں کو سلاتے سلاتے تو میں اٹینڈ نہیں کر سکی ہوں. اب ایک اور جب ہم خاور کے جنازے میں دوسرے تیسرے دن پہنچے تو اسی دن آزاد خان اور دیگر ان کے جو انویسٹیگیشن والے افسران ہیں وہ بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے. تو ہم نے بھی جائزہ لیا کہ ہوٹلز کی تو آ گئی ہیں CCTVs، لیکن یہ سامنے اس کے پمپ ہے تو پمپ کی بھی کچھ کیمریز لگے ہوئے ہیں تو اس کا بھی تھوڑا جائزہ لیا جائے. تو بعد میں کل جا کے یہ چیز کلیئر ہوئی ہے کہ اس کے جو پنچر والی کی طرف جو CCTV لگی ہوئی تھی اس کی بھی فوٹیج آ گئی اور اس میں ایک نیا انکشاف ہوا. اس میں مکمل طور پہ خاور کی گاڑی کور ہو رہی ہے سامنے. صحیح. گاڑی کی طرف کوئی نہیں آیا، گاڑی رکی ہے، خاور جو اترا ہے واش روم جانے کے لیے بھی اترا ہے وہ بھی اس میں فوٹیج میں موجود ہے. پھر خاور وہاں سے اتر کے پنچر والی شاپ کی طرف بھی آیا ہے اور پنچر والی شاپ پہ آ کر خاور اس سے کوئی سم جو نکالتے ہیں پتلی کوئی چیز کوئی سوئی مانگ رہا ہے اور اس نے دی ہے، پرووائڈ کی ہے کیونکہ وہ پنچر والوں کے پاس ہوتی ہے. تو اس سے اس نے اپنی سم نکالی ہے، وہیں پوری کھڑے کٹ نکالی ہے، اس میں سے سم نکال کے پھر اس نے خالی ٹرے بند کر دیا. ہاں بند کر دیے. بند کر کے پھر وہ وہاں سے دوسری طرف اس نے کر کے چلائے گاڑی کی طرف. تو اب یہ واضح ہو گیا کہ اس نے سم اپنی خود نکالی، خود نکالی ہے، خود ضائع کی ہے. موبائل اپنا ٹوٹل اس نے ویڈیوز، کانٹیکٹس، واٹس ایپ سب چیزیں ختم، پوری ڈیٹا، کال ڈیٹا سب ختم کر دی ہیں. بہت سارے لوگوں کے راز تھے خاور کے پاس، بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی میری نظر میں اس موبائل میں تھی جو اگر منظر عام پہ آ جاتی تو بڑے پردہ نشینوں کا پردہ اٹھتا. بڑی بڑی مثال کے طور لوگوں پہ کے مثال کے طور پہ کئی پردہ نشین میں پردہ نشین میں بیوروکریٹ، ہو سکتا ہے آپ ہو سکتے ہو. سیاستدان اس کے مداح بہت تھے، اس کے چاہنے والے بہت تھے. خاور میڈیا انڈسٹری کا وہ واحد رپورٹر تھا جس کی خواتین خاص طور پہ جو ہے وہ بڑی فین ہوتی تھیں اور اکثر و بیشتر خواتین کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ خاور کے ساتھ لنچ کریں، ڈنر کریں اور کچھ وقت بتائیں، گزاریں. تو اس حساب سے خاور کے ساتھ ان کی ملاقاتیں، ان کا میل جول، ان کی ویڈیوز یا ان کی تصاویر یا کچھ بھی، میں بھی XYZ جو بھی ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے موبائل میں سیو تھی. اور ایک چیز خاور کی جو دوستوں میں بھی ہم نے ایک دو مرتبہ اس پہ تھوڑی سی تنقید بھی کی تھی، وہ بیٹھے بیٹھے بھی چیزیں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی کوئی ویڈیو بنا لیتا تھا یا کوئی اس طرح کی چیز اپنے پاس سیو کر لیتا تھا کہ ہم کہتے تھے یار یہ کیا ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو مطلب ہم سمجھتے تھے. ایک آدھ جگہ پہ تو اس کا نوٹس بھی لیا گیا کہ یار خاور یہ تو کیا کرتا ہے، اس کا مطلب ہم تیرے سامنے کوئی بات نہ کریں، ہم تیرے سامنے کوئی ایسی. تو یہ چیزیں خاور میں تھوڑی سی تھی جس وہ کی وجہ صحافی سے بنا موجود تھا وہ، لیکن دوستوں میں بھی تھا، وہ دوستوں میں بھی تھا. اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پہ اگر کہیں کسی اچھی محفل میں بیٹھا ہے، کسی اچھی کمپنی میں بیٹھا ہے، تو وہاں کی بھی کوئی چیز اس نے ایسے کیپچر کر لی، کسی کو پتہ بھی نہیں لگا. یہ چیزیں اس کے ساتھ تھی. وہ جس سرکل میں چلا گیا تھا نا، ہمیں شکایت یہ ہے کہ سر وہ سرکل کیا تھا؟ اس سرکل سے وہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑی ٹرولنگ ہو رہی ہے اس سرکل کی. وہ سرکل ہے کیا؟ کون سی ایسی بلا ہے سر وہ سرکل؟ دیکھیں اب اگر میں کوئی نام تو میں کسی کا نہیں لے سکتا کیونکہ وہ پھر چلا جائے گا کسی کے اوپر الزام تراشی میں. لیکن وہ سرکل تھی اپر کلاس کی سرکل، DHA کلفٹن کی سرکل. میں اس طرح کہوں گا کہ یہ دونوں ایریاز کی سرکل تھی. اور یہ سرکل کیسی ہے، کیا ہے، یہ میں آپ کو کیا بتاؤں. بہت ساری مساجد شریف لوگ بھی اس سرکل میں رہتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں. تو اس سرکل میں جب وہ تھوڑا بہت آیا تو اس کے بعد خاور کے اندر بہت ساری تبدیلیاں بھی ہم نے محسوس کی. اس کی کلاس بھی تھوڑی سی چینج ہوتی ہم نے دیکھی، رویے وغیرہ چھوٹے موٹے وہ تو اتنے خاص تبدیل نہیں ہوئے کیونکہ ملنگ آدمی تھا. وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کسی کو محسوس نہیں کراتا تھا، لیکن کہیں کہیں کراتا بھی تھا، پتہ بھی چلتا تھا کہ یار خاور اب واقعی خاور ہے. تو وہ چیزیں، وہ کمپنی، وہ معاملات، میں کہتا ہوں کہ اب اس فائل کو بند نہیں کرنا چاہیے. یقیناً زیادہ تر اب دوست کہتے ہیں کہ وہ جو فائر ہوا ہے خاور لیفٹی تھا، ٹھیک ہے،
اب یہ رائٹ سائڈ سے ایسے وہ ہوا ہے سارا معاملہ، گولی اس طرف سے گئی ہے، اس طرف سے نکلی ہے۔ 2-3 سوالات ہیں کہ اگر لیفٹی تھا تو ادھر سے کیوں نہیں ماری؟ تو اس کے لیے جب ماہرین نے آپس میں بیٹھے یا کچھ تبصرہ ہوا تو یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ خاور نے اپنے آپ کو بیلٹ سے باندھا تھا پورا، اس کے بعد اس نے بالکل سر رکھا ہے۔ پھر یہ ممکن ہے، عین ممکن ہے، میں وہ نہیں کر رہا، لیکن یہ ایسے اگر اس نے کیا ہے اور اس طرح سے فائر ہوا ہے تو وہ اس کا بازو جو ہے وہ ایک دم سے شیشے پر لگ کے، دروازے کے شیشے پر لگ کے اور یوں گرا ہے، یہ نیچے پسٹل اس کے ہاتھ میں رہ گئی ہے۔ تو یہ انہونی چیز نہیں ہے میرے خیال میں، تو یہ ہوا ہے اس طرح کی۔ اب تک کی جو گاڑی کی طرف کوئی نہیں آیا، کسی فوٹیج میں، کسی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی۔ رہی بات آواز کی، تو اس پر بھی جب انویسٹیگیشن ٹیم ہے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت بجلی نہیں تھی، ہوٹل خاور کی گاڑی جس طرف کھڑی تھی اس طرف کچن ہے اور کچن کے پاس جنریٹر رکھا ہوا تھا۔ جب جنریٹر چلتا ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ چھوٹی موٹی آواز نہیں آتی، اور وہ آواز بھی کیسے ان تک پہنچے گی جو بندہ ایک ساؤنڈ پروف گاڑی کے اندر فائر کر رہا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا یہ جو ایویڈنس ہیں وہ خودکشی کی طرف زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ شاید یہ خودکشی ہے، اور یقیناً خودکشی لگ رہی ہے۔ سم نکالنا، فرسٹریشن، پریشانی، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو واش روم گیا ہے اس میں وضو بھی کیا ہے اس نے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مائنڈ اپنا بنا رہا تھا، کئی گھنٹوں سے اپنا مائنڈ بنا رہا تھا۔ تحقیقات یہ ہونی چاہیے کہ وہ بات کون سی تھی جس پر صبح پھڈا ہوا۔ اچھا، اسی دن لڑائی ہوئی ہے؟ اسی دن لڑائی ہوئی ہے، اور اس لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ وہ اتنا بڑا کوئی اسکینڈل ہے، اتنی بڑی ویڈیو کوئی خطرناک قسم کی ہے، اتنی بڑی خطرناک قسم کی کوئی خبر ہے، اطلاع ہے، یا کوئی ایسی قابل اعتراض اس کی حرکت تھی، کیا تھا جس کی وجہ سے شاید وہ فیملی کے سامنے بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا ہو۔ والدین سے جب شکایت ہوئی ہے، یقیناً آپ کے اور میرے لیے والدین کیا حیثیت رکھتے ہیں، میرے تو دونوں چلے گئے ہیں، میں تو بیان نہیں کر سکتا کہ میری کبھی کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کے دونوں زندہ تھے والدین، اور بڑا پیار کرتا تھا۔ چند مہینے قبل مئی میں اس نے اپنے والدین کو پاؤں پہ قدم بوسی کر کے ان کو روانہ کیا تھا باہر کے لیے۔ تو ان کے سامنے اگر اس کی کوئی ایسی کمزوری یا اس کی کوئی ایسی ویکنیس یا کوئی ایسی چیز اگر وائف کی طرف سے ان کے سامنے لائی گئی ہے تو وہ چیز کیا ہے، یہ اب تھوڑا سا جو مجھے بھی نہیں معلوم، میں نے کہا کہ اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ کیا تھا، کیا کسی دوست کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تھا، کسی اور شخصیت کے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی اس کا کوئی ڈسپیوٹ تھا۔ یہ تھا ایک طرح سے انویسٹیگیشن میں یہ پہلو بھی لایا گیا کہ ان کے بہنوئی کا وہاں گاؤں میں مقامی ایک پھڈا ہوا تھا۔ سر وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ معاملہ وہاں کا مقامی معاملہ تھا، اور اس کے اوپر بھی خاور نے دوستوں کو بھی آن بورڈ لیا، آئی جی سے، اور یہاں پر کئی لوگوں سے اس نے مدد بھی طلب کی، اور وہ معاملہ کئی حد تک اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ لوگ، نہ وہ اتنے بڑے کوئی وہ طاقتور لوگ تھے کہ وہ اس کو یہاں سے اٹھا کے جاتے یا وہ ادھر جا کے وہ ایسی کوئی کارروائی کرتے۔ تو وہ معاملہ اپنی جگہ پر ان کا ہے، لیکن اب اس وقت یہ کہنا کہ یہ پورا قتل یا کوئی اس طرح کی چیز ان کی طرف کی گئی ہے، ہاں اگر کسی کو فائر کرتے ہوئے دیکھا جاتا، کوئی اس کی گاڑی کی طرف آتے دیکھا جاتا تو پھر ہم اس خدشے کا اظہار کر سکتے تھے، لیکن جو انویسٹیگیٹو افسران ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ اب تک کے شواہد کے مطابق خاور کی سوئسائڈ ہے۔ سر سانگڑ جا کر سوسائڈ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ فرسٹریشن تھی، پریشانی تھی، وہ معاملات تھے، اور مجلس انہوں نے جو رکھی تھی، خاور مولائی تھا، کربلا کے چکر بھی کاٹ چکا تھا، اور بڑی محبت رکھتا تھا پنجتن کی اپنے دل میں۔ تو عمرے پہ بھی بہت گئے، ان کی ویڈیوز بڑی وائرل ہوئی، جی بڑی ویڈیوز وائرل ہوئی، شاعرانہ انداز میں، ایک انداز بیاں بھی ان کا ایک بڑا زبردست تھا جس کے بھی کئی لوگ مداح تھے۔ تو خاور نے مجلس رکھوائی ہے، کیوں رکھوائی ہے؟ شاید وہ فیصلہ کر چکا تھا، یا کوئی ایسا کوئی ذہن میں کوئی ایسا معاملہ تھا
یا راستے میں اس کا اس طرف دھیان گیا ہاں۔ ہے، خیال گیا ہے، پھر یہ اس نے دھیرے دھیرے ان چیزوں پہ اس پوری اس میں ایک اور جو خطرناک چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی دوست سے کوئی رابطہ اس کا اس دوران نہیں ہو۔ نہیں ہوا، جو اس کے قریبی دوست بقول ابھی تک تو سب ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن بس میں کیا کروں، خاور سے یہ شکوہ بھی رہے گا کہ کم سے کم ڈیٹا اپنا ڈیلیٹ نہیں کرتا، تو شاید کوئی چیز ہمارے سامنے آ جاتی تھی، اس کس کس سے رابطے میں تھا اور کتنے بجے کس سے کیا بات ہوئی اس کی، کم سے کم یہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن وہ چیزیں ابھی تک نہیں ملی ہیں۔ اب انویسٹیگیشن والے بتا رہے ہیں کہ کوئی ایک شخص ہے جس سے اس کی کوئی بات چیت ہوئی ہے، اب وہ کیا ہوئی ہے، کس طرح کی ہوئی ہے، وہ ابھی ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آ سکی ہے۔ بہت سی لوگ یہ سوشل میڈیا پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے والدین جو کراچی میں یا سانگڑ میں رہتے تھے، ان زمیندار بھی تھے، زمینیں بھی ان کی وہاں ہیں، ایگریکلچر کام بھی کرتے تھے، تو اچانک ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو کوئی خطرہ تھا، ایسا کچھ ان کے والدین نے آ کے بتایا؟ آپ کی تو بات ہوئی تھی ان سے۔ نہیں، خطرہ بطرہ کوئی نہیں تھا، خطرے کی بات دیکھو دشمنی میں تو ہوتا ہے، دشمنی میں بندے کو خدشات ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن خاور نے کوئی اس طرح کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا کہ ان کو کوئی خطرہ ہے یا ان کے والدین کو کوئی خطرہ ہے۔ ان کے بہنوئی کا ضرور مسئلہ ہوا تھا، اور وہ بھی کسی حد تک علاقائی لیول پہ وہ کافی ابھی حل ہو گیا تھا، تو وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ اس کو قتل کرتے۔ زمینیں بیچنے کا مقصد ایک اور یہ بھی تھا کہ ان کے ایک بھائی، دو بھائی تھے، ایک بھائی ان کا باہر ملک سے چلا گیا تھا، خاور کی بھی خواہش تھی کہ وہ چلا جائے، خاور اچھا۔ کی بالکل، خاور بھی کئی مرتبہ مایوس ہوتا تھا یا کوئی اس طرح کی باتیں، مالی مسائل یا یہاں کا ماحول، تو وہ کہتا تھا کہ یار شاید میں بھی چلا جاؤں، اس طرح کی باتیں اس نے کی، کئی دوستوں سے ذکر بھی کیا کہ میں چلا جاؤں گا، پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس کا بھائی تھا، اس کے لیے جانا بھی مسئلہ نہیں تھا، والدین بھی اب باہر پہنچ گئے تھے، تھوڑا سا اگر یہ انتظار کرتا یا اس طرح کی کوئی پلاننگ کرتا تو یہ عین ممکن تھا کہ خاور بھی شاید پاکستان سے باہر چلا جاتا کچھ عرصے میں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے نا، اب اگر آپ اس کی ازدواجی زندگی کا جائزہ لیں گے تو یہ خاور کی دوسری شادی تھی، جو اس وقت بھابھی ہیں ہماری۔ اچھا۔ اس سے پہلے بھی خاور کی ایک شادی تھی اور وہ ڈائیورس ہوئی تھی، اس کے بعد کے معاملات جو ہے وہ پھر دوسری شادی ان کو یہ کرنی یہ پڑی۔ کووڈ میں دوسری شادی کی تھی انہوں نے۔ یہ بھی اس کی پیار کی شادی ہے اور بڑے اچھے اس سے چلی ہے، بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن بقول دوستوں کے یا وہ خود بھی کبھی کبھی شکایت کرتا تھا کہ گھر سے بڑی کھنچائی ہوتی ہے، ایون بھابھی کو کبھی کبھی اس کی باتوں پہ یقین نہیں آتا تھا، وہ اس کے پیچھے جہاں یہ لوکیشن بھیجتا تھا یا بتاتا تھا یہ وہاں بھی پہنچ جاتی تھی۔ کئی دوستوں نے بتایا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور پھر وہ بھابھی بھی وہاں پہنچ گئیں، تو ان کو خاور کے اوپر بہت سارے شکوک و شبہات رہتے تھے کہ خاور کہیں کسی عورت کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ یا کہیں کسی ایسی نازیبا کسی محفل میں تو نہیں بیٹھا، اس کی وجہ سے تو خاور کہتا تھا میں تنگ آ گیا ہوں، میں تنگ مطلب اس زندگی سے، لائف سے بھی تھوڑے سے اس کے مسئلے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا مضبوط اعصاب والا خاور خودکشی تک کیسے گیا؟ یہ کون تھوڑا سی سا اتنی بڑی بات تھی یہ کون اتنی سی جان؟ اتنی بڑی بات تھی، وہ بات سامنے آنا ضروری ہے۔ وہ جس بات پہ جھگڑا ہوا، جس بات پہ معاملات اتنے بڑھے کہ وہ اپنی نظروں میں گر گیا یا وہ اس حد تک مجبور ہوا کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں، تو یہ ساری بھابھی چیزیں سے اگر آپ کی اس بھابھی کے کے ساتھ اس کے معاملات تھے بھی تو ایک اور حل بھی ہے، اسلامی حل ہے کہ آپ اگر نہیں چلتی تو آپ ڈائیورس دے دیں، دوبارہ دے دیں، آپ اپنی لائف جئیں، لیکن شاید بچے دونوں جن سے وہ محبت کرتا بڑے تھا وہ پیارے بھی بچے ایسا مطلب ایک بندھن، ایک دھاگا تھا جس کی وجہ سے شاید یہ وہ فیصلہ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ تو باقی ایک تو مرحوم اپنے ساتھ پوری کہانی کو لے گیا، اپنے راز لے گیا، کئی لوگوں کی جو کہہ سکتے ہیں کہ کمپنیاں، دوستیاں تھیں جو اس کے پاس کیمرے میں بند چیزیں تھیں، وہ سب لے گیا اپنے ساتھ، سر ڈیلیٹ بھابھی کر سے اس دیا۔ کے بعد رابطہ ہوا آپ کا؟ بھابھی کا میں نے بتایا کہ میری دوسری کال بھابھی کو گئی تھی اور بھابھی نے جو بتایا
کہ صبح کو جو منظر کشی، پھر والدین سے شکایت، پھر اس کا سانگڑ جانا، پھر فون کیے اس نے تو یہ ان کا نہیں اٹھانا. تو یہ عوامل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان جتنا مضبوط ہے نا فراز، اتنا کمزور بھی ہے. اللہ نہ کرے کبھی کبھی ایسی کیفیات آپ نے بھی محسوس کی ہوں گی، بلکہ ہم بھی کبھی کبھی اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں. کوئی بڑی چیز ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار اب میرے خیال میں اب یہاں تو کچھ نہ کچھ یہ ہوتا ہے، یہ کیفیات انسان کے اوپر. لیکن یہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. اس کے لیے اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ اپنا مسئلہ اپنے قریبی دوستوں کو، جو آپ کے واقعی دوست ہیں. خاور سے یہ بھی شکایت ہے کہ مرحوم کو اپنے اصلی دوستوں کی پہچان نہیں تھی. سر ایلیٹ کلاس وہ جس سرکل میں اٹھتا بیٹھتا تھا، دوسرے دن اس سرکل کی تصویریں میں نے دیکھی، ہائی ٹی وتھ فلاں، ہائی ٹی وتھ فلاں. ادھر خاور کا جنازہ ہو رہا ہے اور اس کے کچھ دوست ادھر کراچی میں ہائی ٹی کر رہے تھے. نام نہیں لوں گا میں کیونکہ وہ ہمارے بھی دوست ہیں، لیکن ان کے کون سی کلاس ہے؟ تھوڑا سا آپ بھی سینئر صحافی ہیں سر، بھائی جان آپ کیوں بچے ہوئے ہیں؟ وہ نہیں، ہم تو دیکھیں ہماری تو الگ لائف ہے. ہم تو سیدھی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں فراز، پھر وہی بات ہوگی کہ ہمیں لے کر کچھ نہیں جانا. خاور کیا لے گیا اپنے ساتھ بتائیں؟ وہ گھر جو اس نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے لیا تھا، آج اس میں ہے نہیں ہے. وہ گاڑی جو لگژری تھی، بڑی اچھی گاڑی تھی، ہم تو اس سے کوئی، شاید میری گاڑیاں خاور کی گاڑی میں سے کوئی 8-10 آ جائیں، ایسا ہی اتنا فرق ہے. تو وہ اتنی بڑی گاڑی میں وہ خواب تھا، اچھی چیز تھی، قسطوں پہ لی، کیا کیا، وہ معاملات الگ ہیں. لیکن لے کر کوئی کچھ نہیں جاتا. تو میں یہی دوستوں کو کہتا ہوں کہ جو آپ کی سر، یہ سرکل جو ہے، سرکل ہے، جو ایلیٹ سرکل آپ بتا رہے ہیں، اس کو بھی انٹیروگیشن میں لینا چاہیے. میرے خیال میں لینا چاہیے. کم سے کم آپ خاور کی جو 1 مہینے کی پرانی سرگرمیاں ہیں، جو دوستوں کے ساتھ اس کا لین دین ہے، بیٹھنا، میرے بشمول میں ہم سب ہیں. اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو ان کو بالکل آپ کم سے کم ان کے اسٹیٹمنٹ تو لے لیں کہ کیا معاملات تھے، کس طرح کی چیز تھی. میں نے بھی 2-4 دوست اس کے قریبی، ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کی. میں نے پوچھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے بعد ان سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا. بقول ان کے کسی کا ہفتے تک تھا، کسی کا جمعے تک تھا. اتوار کو یہ واقعہ ہوا ہے. بہت بہت شکریہ حمید سومرو صاحب، آپ نے ٹائم دیا. اللہ خاور کی مغفرت فرمائے. ناظرین، یہ تھے حمید سومرو صاحب. انہوں نے بتایا کہ کیا وجوہات بنی اور کہ یہ قتل ہے آیا یا خودکشی ہے. تو اس کو بڑے طریقے سے منظر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ خودکشی کی گئی ہے خاور حسین کی جانب سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.